نماز میں فرض پڑھنا کافی ہے، سنت اور نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈڈ ہیں۔ کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، کیونکہ بعض لوگ جامعہ ترمذی کی اس حدیث سے پلی لے رہے تھے کہ جو سنت چھوڑ دیتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک ہے میری سنت کو چھوڑنے والا۔ تو اس کے اندر یہ سنت موقدہ کو لے کے آ رہے تھے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اس طرح سنتوں کو لانا شروع کر دیں گے کہ نفلی عبادات کو بھی آپ سنت چھوڑنا شمار کریں گے، پھر تو سارے کے سارے لعنتی ہو جائیں گے۔ کتنے علماء ہیں جو تہمت باندھتے ہیں؟ تہمت سنت نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح اگر آپ نبی علیہ السلام کی مبارک عادتیں، یا آپ نے جن کی انٹینسٹی ڈیفائن کی ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض عبادت ہے، اس کا فرق نہیں رکھیں گے، چلیں چھوڑیں۔ تہمت تو چھوٹی مثال ہے، بڑی مثال ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پہ پورے بال رکھے ہیں، جنہیں زلفیں کہا جاتا ہے۔ صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے حلق کروا کے بال ریموو کیے ہیں، آپ نے کبھی چھوٹے بال رکھے ہی نہیں، جسے ہم چھترے بھی کہتے ہیں اپنی زبان کے، بڑے بال۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے یہ بال رکھے ہیں؟ تو ہم یہ سب کہیں گے سب کے سب لانتی ہیں، سنت چھوڑے ہوئے نا؟ نہیں۔ پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے، نہیں نہیں، اس کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے، یہ سنت وہ والی سنت نہیں ہے۔ وہ والی سنتیں صرف وہ سنتیں ہیں جو فرض یا واجب کے درجے میں، باقی جن سنتوں کو رسول اللہ نے خود چھوڑ دیا، یا جن سنتوں کے بارے میں آپ نے سختی نہیں فرمائی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس سنت کو اس لیول پہ ڈکلیئر کر کے لوگوں کو لعنتی بناتے پھریں؟ وہ سنت سے مراد ہے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنا، یعنی جو شخص فرض نماز سنت طریقے پہ نہیں پڑھ رہا، وہ ہے اصل میں لعنتی۔ ہاں، ایک طریقہ حضور نے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، عربی میں طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے بھی کہا نا، سنت اللہ، اللہ کی سنت۔ آ جاؤ نا، اسی تو پھر لے کے آئیں گے تو رفع الیدین ہوتے، کتنے ناس کے جاؤ گے؟ نماز ہی سنتے موقدہ تے بعد ہی ویکھاں گے۔ آپ تو سنت موقدہ بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں، فرض بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کریں ورنہ بات بہت دور تک جائے گی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک عرابی پینڈو شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ بس میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں دین کی موٹی موٹی باتیں مجھے بس بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ دو، اور فرض روزے رکھو رمضان شریف کے۔ اور اس سے سب سے پہلے تو آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ باتیں، اس وقت حج فرض نہیں تھا، حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی، اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا۔ اس میں فرض زکوٰۃ اور فرض نماز کا ذکر تھا۔ اب مجھے بتائیں فرض زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ جو 2.5% کے علاوہ اگر عام نفلی صدقہ نہیں کرتا تو اس کا 2.5% بھی قبول نہیں ہے۔ الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کم چک کے رکھو، بس زکوٰۃ اینڈ تے دے دو، 2.5% تے سارا مال پاک۔ نماز کے لیے یوں کہتے ہیں کہ 17 رکعتوں کے علاوہ اگر آپ باقی نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نہیں قبول ہوں گی۔ بلکہ اس سے بڑی کہانی کراتے تھے، یہ کہتے تھے جو تراویح نہیں پڑھتا اس کے روزے ہی نہیں ہیں۔ اب جب میں نے ان کو ننگا کیا، کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ تو کون کہندا سی؟ ہر بات سے مکر رہے ہیں جی، جو باتیں یہ لوگ آپ کو بچپن سے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، یہ آپ کہانی کراتے رہے ہو، بتاؤ یہ کہاں لکھی؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ ہر بات سے مکر رہے ہیں۔ تو سنت آپ ضرور پڑھیں، لیکن یہ نماز فرض نماز کا حصہ نہیں، الگ سے آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ میں نے تو سنتوں کے بارے میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، یعنی سنتیں، اور اس کو اس کے ایکویلنٹ تول لو۔ یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ فقہا کی ٹرم ہے، قرآن و سنت میں صرف 2 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، فرض اور نفلی عبادت۔ اسی فرض کے لیے بعض اوقات واجب کا لفظ بھی آ جاتا ہے،
فرض اور سنت نفلی عبادت. نفلی عبادت میں آپ کی سنت موقدہ بھی ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں، عام نوافل بھی ہیں. تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ پڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں، ضروری نہیں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس ہم کہہ رہے ہیں نہ پڑھو. اب کئی علماء نے میری تصویریں لگا کے ویڈیو چڑھائی ہیں کہ علی کہتا ہے کہ سنتیں نہ پڑھو. میں نے کیوں کہنا ہے نہ پڑھو؟ یعنی کوئی بے نمازی بھی کہے گا کہ یار تہجد کی نماز نہ پڑھو گناہ ہے، اشراق نہ پڑھو گناہ ہے. تو جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھے میں، اس کو کس نے گناہ کہنا ہے یا کہنا ہے کہ نہ پڑھو؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، پڑھیں تو ثواب ہے.